بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ تو ناظرین، آخر کار جو کل سٹوری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ سچ ثابت ہو ہی گئی، اور اس کو سچ ثابت کیا ہے پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم ترین رہنما اعتزاز احسن صاحب نے۔ تو ناظرین، پھر تو یہ فائنل ہو گیا کہ مسلم لیگ نون کی ڈیل ہو گئی ہے۔ اب ہوئی کس کے ساتھ ہے یہ جان کر بھی آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اعتزاز احسن صاحب نے تو خیر ناظرین کھل کر ہی بتا دیا، اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ کس کس سے ڈیل ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف ایشوز کو ایڈریس کیا ہے جو نون لیگ کے حوالے سے ہے۔ اس میں نواز شریف صاحب کا باہر جانا ہے، میں ان کے میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے نون لیگ کرتی کیا رہی ہے، یعنی پیپلز پارٹی کا پورا موقف آیا ہے، جس میں انتہائی امپورٹنٹ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اور نیشنل چینل کے ڈیل ہو گئی ہے۔ یہ جو خبر ہے ہم نے آپ کو جو انفوگرام 360 کے ناظرین ہیں ان کو ہم نے گزشتہ جو لاسٹ وی لاگ تھا اس کے اندر ہی ہم نے آپ کو تمام تر معلومات دیتی تھی۔ تو ناظرین، کیا کہا ہے اعتزاز احسن صاحب نے اور اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، تمام انکشافات کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے انہوں نے بات کی ہے نون لیگ کی رویے کے اوپر، نون لیگ پی ڈی ایم کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل رپورٹس کے اوپر۔ ڈیل کس سے ہوئی ہے یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ تو ایک پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب نے تہلکہ خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہم موقع پر، یعنی سینسٹیو موڈ پہ سیاست میں، ملکی سیاست میں نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہ طریقہ رہا ہے نون لیگ کا، یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے۔ انہوں نے پی ڈی ایم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ پی ڈی ایم جو الائنس تھا یہ ہم نے بنایا تھا۔ اب ہم نے بنایا لیکن نون لیگ نے ہمیں دستبردار ہونے کے لیے کہا۔ ہم نے نون لیگ کو سمجھایا کہ دستبردار ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہ نہیں مان۔ دوسری جانب انہوں نے جب رپورٹس کا تذکرہ کیا نواز شریف صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ جو بلڈ رپورٹس ان کی آتی ہیں اس میں لگتا ہے کہ کوئی کھیل کھیلا گیا ہے، اور وہی رپورٹس جو ہیں وہ میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہوتی ہیں اور پھر ناظرین اس پہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے میڈیکل رپورٹس بنانے والوں پہ کہ وہ کیسی رپورٹس جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ تو اس میں ضرور جو ہے یہ ناظرین آپ کو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتاتے چلے کہ اس طرح کے تحفظات کا اظہار، شکوک و شبہات کا اظہار اعتزاز احسن میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو اعتزاز احسن نے اس انٹرویو میں مزید یہ کہا کہ مسلم لیگ نواز وقتاً فوقتاً تحریک انصاف کی حکومت کو تحفظ دیتی آئی ہے۔ بالکل اس بیانے کی برعکس بات کی ہے جو نون لیگ نے اپنایا ہوا ہے۔ وہ بے شک ووٹ کو عزت دو ہو یا عمران خان کے جو حکومت کی نااہلیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہو، دھرنے ہوں یا جلسے ہوں، اس میں جو بھی بیانیہ دیا جاتا ہے اس کے مخالف بالکل برعکس بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ تحفظ دے رہے ہیں، اور ضمانتیں دی ہیں انہوں نے کہ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، یہ کہتے رہے ہیں۔ اب تیسرا جو امپورٹنٹ ایشو انہوں نے اس میں ڈسکس کیا وہ یہ کیا کہ توسیع جو دی گئی تھی آرمی چیف کو اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ نے بڑا موقف اختیار کیا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن انہوں نے گجرانوالہ میں اس کے اوپر تقریریں بھی کی تھی، لیکن یہ کرتے کیا ہیں نون لیگ والے؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ اداروں کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور پھر محمد زبیر صاحب کو، جو بڑے اہم رہنما ہیں نون لیگ کے، ان کے ذریعے سفارتکاری بھی کرتے ہیں۔ اب سفارتکاری سمجھ لیں کہ کس کے ساتھ ہوتی ہوگی۔ تو سفارتکاری دن میں ایک مطلب انہوں نے ٹونٹ مارا ہے کہ دن میں کہتے ہیں کہ بات نہیں ہوگی، اور یہ بیانیہ تو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی بہت دفعہ آیا، تب پوری نون لیگ کی طرف سے آئی کہ ہم کسی صورت بات نہیں کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں دن میں ایسا کہتے ہیں اور رات میں یہ لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ تو توسیع کے معاملے پہ جب معاملہ تھا اس کا، تو ایم این ایز کو ہدایت کی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے کہ آپ نے حاضری پوری کرنی ہے۔ بڑے ناشتے پر سارے مسلم لیگ کے ایم این ایز جو ہیں وہ پہنچے تھے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ سب جو ہے وہ اس ڈیل کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ کام یک طرفہ نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے ناظرین یہ جو 2-3 ایشوز کو ایڈریس کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے مزید یہ کہا ہے کہ نواز شریف باہر گئے، مریم کو ضمانت ملی، اور ضمانت کے خلاف وہ کہتے ہیں میں نہیں ہوں،
مریم نواز کی، لیکن ضمانت ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو قید ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ بری تو ہوئی نہیں تھی۔ تو ضمانت میں وہ کہتے ہیں کہ ضمانت پر ہونے کے باوجود جس طرح کے بیانات مریم نواز کی طرف سے دیے گئے ضمانت میں، اور جو کچھ نون لیگ کا موقف رہا ہے، تو وہ بھی کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹرائل کے دوران اور ضمانت کے اوپر جا کے آپ اس طرح کے بیانات دیں۔ اور اب انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ اس ڈیل کا تذکرہ کیا جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ڈیل کس کے ساتھ ہوئی، تو انہوں نے کھول کر بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی نون لیگ کی 2 جرنیلوں کے ساتھ ڈیل ہو گئی، اور انہوں نے آگے سے یہ بات کہی ہے نون لیگ کو ایڈریس کر کے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سے بات چھپ جائے۔ اب آپ کو ہم نے کل بتایا تھا کہ اس بات کو لے کے بڑی ڈسکشن نون لیگ میں ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ ایک طرف شاید خاقان عباسی جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا نام لے رہے ہیں، تو دوسری طرف محمد زبیر صاحب ان کو نیگیٹ کر رہے ہیں اور مریم صاحبہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ بڑا بحث چل رہی ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ اعتزاز احسن صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب شائستہ زبان والا ان کی جو پارٹی میں ہے نا وہ ایک ہی بندہ رہ گیا جس کا نام ہے شاہد خاقان عباسی، لیکن ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اب دباؤ کس کی طرف سے؟ وہ کہتے ہیں جی اندرونی دباؤ بھی نون لیگ کی طرف سے ہے، اور باہر بیٹھے جو قائدین ہیں ان کی طرف سے بھی بے حد دباؤ ہے۔ تو ناظرین یہ تمام بیانات دیے گئے ہیں اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے، جس میں کھول کے سارا پلان بتا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ اب اس پلان کے، اس سٹیٹمنٹ کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو ناظرین یہ ہے کہ کھلم کھلا 2 جرنیلوں کی ڈیل کا کہا گیا ہے، یعنی جو موقف پاک آرمی اپناتی آئی ہے کہ فوج غیر سیاسی ہے اور جمہوری سسٹم کے ساتھ ہے، اس کی تو ایک بڑے اہم سیاستدان نے نفی کر دی۔ اب اگر انہوں نے نفی کر دی ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ اب ناظرین ہونا اسے چاہیے کہ پاک فوج کی جانب سے، جو ہمارا بڑا معتبر ادارہ ہے، اس کی جانب سے اس بیان کو کنڈیم کرنا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے، اور اس بیان کے حوالے سے ایکسپلینیشن آنی چاہیے کہ بھائی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ براہ راست جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے باقاعدہ ڈیزگنیشنز بتا کے کہ ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، اور یہ سیاست میں انوالومنٹ جو ہے ان کی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عام بات تو ناظرین ہے نہیں، کیونکہ بہت ہی سنگین الزام ہے، سنگین نوعیت کا الزام ہے، جس کو اب ایڈریس کرنا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے۔ دوسرا ناظرین اس میں پہلو جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جان بوجھ کر زرداری صاحب کی جانب سے ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ وہ کیوں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہونے کا اندیشہ بھی ہے، اگر گرد اڑ بھی رہی ہے تو فوراً بیٹھ جائے۔ تو اب ناظرین اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ ناظرین سوچئے، سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے